بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف رحمت للعالمین بنا کر بھیجا بلکہ اخلاق و کردار کا ایسا نمونہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے اور برتاؤ نے ہمیشہ دلوں کو جیتا۔ آج ہم ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سننے جا رہے ہیں جو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اسلام کی اصل روح کو بھی بیان کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حاتم طائی کی بیٹی کا۔ جی ہاں، وہی حاتم طائی جو اپنی سخاوت کے سبب مشہور تھا۔ یہ واقعہ سن کر آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت مزید بڑھ جائے گی اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اسلام صرف دین عبادت نہیں بلکہ دین عزت اور احترام ہے۔ آئیے پورا واقعہ ترتیب وار سنتے ہیں۔ حاتم طائی کی بیٹی جنگی قیدی بن کر مدینے لائی گئی۔ جب اسے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا گیا تو اس کا دوپٹہ سر سے ذرا سا ہٹا ہوا تھا اور چند بال نظر آ رہے تھے۔ ہمارے پیارے نبی نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو دل بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا، عمر، بیٹی کے سر پر دوپٹہ رکھ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے نہایت ہی درد بھرے لہجے میں فرمایا، عمر، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی چادر مبارک اٹھا کر اس لڑکی کے سر پر رکھ دی۔ پھر شفقت بھرے لہجے میں فرمایا، بیٹی، میرے صحابہ تمہیں قید کر کے لائے ہیں، اگر چاہو تو میرے پاس رہ سکتی ہو اور اگر واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ لڑکی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فوراً اجازت مرحمت فرمائی۔ 2 دن اور 2 راتوں کے بعد صحابہ کرام دروازے پر پہنچے۔ اندر سے عدی بن حاتم یعنی حاتم طائی کا بیٹا باہر آیا۔ اس نے اپنی بہن کو غیر محرم صحابہ کے ساتھ دیکھا تو غصے میں آ گیا اور سب سے پہلا سوال بہن سے کیا، ان مسلمانوں کا نبی کیسا ہے؟ بہن فوراً آگے بڑھی، بھائی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، بھائی، اپنی زبان سے کوئی غلط لفظ مت نکالنا۔ میرا باپ بھی میری عزت کی حفاظت نہ کر سکا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ عدی نے دوسرا سوال کیا، یہ صحابہ کا کردار کیسا ہے؟ بہن نے جواب دیا، جب نماز کا وقت آتا تھا تو یہ نماز پڑھنے لگتے، میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا اور نہ انہوں نے میرا چہرہ دیکھا۔ یہ سن کر عدی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور کہنے لگا، اگر مسلمانوں کا نبی اچھا ہے تو تو مسلمان کیوں نہیں ہو گئی؟ بہن نے جواب دیا، دل تو چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جاؤں، لیکن سوچا کہ کہیں میرا بھائی جہنمی ہو کر نہ مر جائے، اس لیے تجھے لینے آئی ہوں۔ آؤ بھائی، ہم دونوں مل کر اس نبی کے قدموں کو چوم لیں اور جنت کی بہاریں لوٹ لیں۔ دوستو، یہ تھا وہ واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال رحمت اور اخلاق کا آئینہ ہے۔ یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام عورت کی عزت و عفت کا سب سے بڑا محافظ ہے، چاہے وہ کافرہ ہو یا مسلمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس کی عزت کو محفوظ رکھا۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہی سیکھنا ہے کہ دوسروں کی عزت اور احترام کو مقدم رکھیں۔ یہی سنت رسول ہے، یہی اصلی اسلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔